میری بہن اور اس کی دوست دونوں گندی فلمیں دیکھتی تھی۔ ایک دن دونوں پہ لباس لیٹی ہوئی تھیں اور اپنی انگلی ایک دوسرے کی۔ میرا نام عامر ہے، ہماری فیملی بہت مختصر سی ہے، گھر میں صرف 4 افراد ہیں، امی ابو اور میری بہن عائزہ۔ عائزہ مجھ سے بڑی تھی، وہ کالج میں پڑھتی تھی جبکہ میں نے ابھی میٹرک کا امتحان دیا تھا۔ میری بہن عائزہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، وہ تمام لڑکیوں میں کھڑی الگ نظر آتی تھی کیونکہ ان کی رنگت تمام لڑکیوں سے زیادہ سفید تھی۔ کبھی کبھی تو ہم سب اسے بہت تنگ کرتے تھے کہ تم کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ وہ بہت شوخ چنچل لڑکی تھی، کوئی بھی رنگ پہن کر بہت حسین لگتی تھی۔ وہ تھی تو میری بہن، مگر اس کے حسن کی وجہ سے کبھی کبھی میری نظر اس پہ سے نہ ہٹتی تھی۔ امی اور ابو نے ہمیں بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا، انہوں نے ہمیں کبھی کسی چیز کے لیے روک ٹوک نہیں کی تھی۔ عائزہ کو ہر جگہ آنے جانے کی مکمل آزادی تھی۔ عائزہ کی ایک سہیلی تھی جس کا نام نیلم تھا، وہ فیشن میں عائزہ سے بھی آگے تھی۔ جب بھی عائزہ گھر آتی تو اس کا کالج کا ڈریس بھی بہت فٹنگ کا ہوتا تھا، جس میں اس بات کا صاف پتہ چلتا تھا کہ اس کو فیشن کا کتنا شوق ہے۔ مجھے اس کی وہ دوست بہت اچھی لگتی تھی۔ جب وہ دونوں کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی تو میں پانے بہانے سے ان کے کمرے میں چلا جاتا۔ عائزہ مجھے کہتی کہ تم کیا ہماری باتیں سننے کے لیے آ جاتے ہو، جاؤ یہاں سے، لیکن مجھے بھی ان کی باتیں سننے کا بہت شوق ہوتا تھا۔ آخر وہ ایسی کیا باتیں کرتی تھی، اس لیے دروازے میں چھپ چھپ کر میں کبھی کھڑکی سے ان دونوں کو دیکھا کرتا۔ عائزہ اور نیلم ایک ہی بیڈ پر لیٹی ہوتی اور وہ دونوں آپس میں دنیا جہاں کی باتیں کرتی۔ میں کبھی کتاب لینے تو کبھی کوئی چیز لینے کے بہانے ان کے پاس سے گزر جایا کرتا تھا۔ عائزہ میرا ایک ہی کمرہ تھا، ان دونوں کے پاس موبائل بھی تھا۔ موبائل تو ابو نے مجھے بھی لے کر دیا ہوا تھا، لیکن میں نے اس موبائل کا کبھی بھی کوئی غلط استعمال نہ کیا تھا، لیکن میں محسوس کرتا جیسے وہ دونوں کوئی ایسی چیز موبائل پر دیکھتی ہے جیسے ان کو بڑا لطف آتا ہے۔ میں دروازے سے پوری طرح کان لگا دیتا، لیکن پھر بھی مجھے کسی چیز کی کوئی آواز نہ تھی۔ دونوں ایسے ساتھ ساتھ رہتی جیسے ایک دوسرے کی نکاح میں ہو۔ جب کالج سے چھٹی کرنی ہوتی تو عائزہ فون کر کے نیلم کو بتا دیتی، پھر نیلم بھی کالج سے چھٹی کر لیتی۔ نیلم جب بھی عائزہ کے ساتھ گھر آتی تو میرے گال پر زور سے چٹکی لیتی اور عائزہ کہتی، یار تمہارا بھائی کتنا کیوٹ ہے، اس کا انگلیوں سے میرے گال کو چھونا مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے، اور میں کافی دیر تو اس کے ہاتھوں کا لمس کو محسوس کرتا رہتی۔ میں دل میں سوچتا کہ کاش نیلم جیسی دوست میری بھی ہو، اگر ایسا ہوتا تو میں اس حسین لڑکی کو بس دیکھتا ہی رہتا، پھر اپنی سوچ پر خود ہی ہنس دیتا۔ امی ابو کہتے کہ تمہارا بیٹا جوان ہو رہا ہے، اچھا ہوگا اگر تم عامر اور عائزہ کا کمرہ الگ الگ کر دو۔ امی ٹال دیتی اور کہتی کیا ہو گیا ہے، ابھی عامر تو چھوٹا بچہ ہے، اس سے بھلا کسی چیز کی کیا سمجھ ہے، دونوں بہن بھائی مل جل کر ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں۔ عائزہ بھی اسی بہانے عامر پر نظر رکھتی ہے۔ مجھے امی کی یہ بات سن کے غصہ آتا، میں سوچتا کہ امی کو کہوں کہ میں بچہ نہیں رہا بلکہ وہ جوان ہو رہا ہے اور بہت سی چیزوں کو سمجھنے لگا۔ ایک دن نیلم عائزہ کالج سے واپس آئی، وہ امی کو کھانے کا بول کر دونوں کمرے میں چلی گئیں۔ میں بھی کالج سے آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ دونوں کمرے میں موجود ہیں، اس لیے میں سیدھا کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ دونوں ایک دوسرے کی ٹانگوں پر ٹانگ رکھ کے لیٹی تھی، دونوں کے پاس دوپٹہ تھا ہی نہیں۔ میری نظر سیدھا نیلم کی طرف اٹھی جو دوپٹے کے بغیر قیامت ڈھا رہی تھی، پھر میری نظر خود بخود عائزہ مجھے دیکھ کر چلانے لگی اور غصے سے بولی، کتنی دفعہ میں نے کہا ہے کہ جب ہم دونوں کمرے میں ہوتی ہیں تو باہر بیٹھ جایا کرو، عامر تم اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ نیلم کے سامنے اس بے عزتی پر شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا اور منہ لٹکا کر باہر آ گئے۔ نیلم کے جانے کے بعد امی عائزہ پر غصہ کرنے لگی کہ اندر کے بعد خبردار، جو تم نے اپنی کسی دوست کے سامنے میرے بیٹے کو ڈانٹا تو بچہ ہے، ابھی اسے ان چیزوں کا کیا پتا۔ تو عائزہ مجھے دیکھ کر منہ بنانے لگی اور امی سے کہنے لگی، امی آپ کا بیٹا بہت ہوشیار ہوتا جا رہا ہے، میں کافی دن سے نوٹ کر رہی ہوں کہ نیلم کی وجہ سے بار بار کمرے میں آ کر گزرتا ہے، اپنی عمر دیکھیں اور حرکتیں دیکھیں۔ یہ بات 100% سچ کہی تھی۔ میں اس کی بات سن کر چوٹ سا گیا۔ یہ صحیح تھا کہ میں واقعی نیلم کی وجہ سے بار بار کمرے میں جاتا تھا کیونکہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ پھر ایک دن تو جیسے غضب ہو گیا، امی ابو گھر پر نہ تھے اور نیلم کالج سے سیدھی گھر آئی۔ میں نے اس دن کالج سے چھٹی کی ہوئی تھی۔ عائزہ مجھے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی کہ ہم دونوں کمرے میں جا رہے ہیں اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں اندر آنے کی۔ وہ مجھے دھمکی دے کر چلی گئی، لیکن میں بھلے ہی کہاں ڈرنے والا تھا۔ میرے دل میں گدگدی ہو رہی تھی کہ آخر وہ دونوں ایسا کیا کر رہی ہیں۔ اندر جو ہی انہوں نے مجھے سختی سے اندر آنے کو منع کیا، کمرے کا دروازہ تو بند تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانکنے کی کوشش کی کہ نیلم عائزہ کو موبائل پر کچھ دکھا رہی تھی۔ عائزہ وہ سب چیزیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی نیلم اس کے ساتھ شرارت کر کے وہ سب چیزیں دکھا رہی تھی اور اسے اکسا رہی تھی کہ جو چیزیں موبائل پر ہو رہی دونوں کرتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا موبائل پر ایسا کیا دکھا رہی، لیکن میرے آس پاس جیسے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ عائزہ کو کسی ایسے سم کی طرف کھینچ رہی ہے۔
موبائل پر ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ پھر میرے ذہن میں دھماکہ ہوا جب میری دوست کی بات مجھے یاد آئی، جب وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میرا بڑا بھائی موبائل پر عجیب و غریب فلمیں دیکھتا تھا، اگر ابو نے اسے پکڑا تو اسے بہت مارا، اتنا مارا کہ اس کے جسم پورے نیل پڑ گئے۔ پھر میرے بھائی نے توبہ کر لی کہ آئندہ میں موبائل پر ایسی کوئی چیز نہ دیکھوں گا۔ میرے دوست نے بتایا کہ اس کے ابو نے اس کے بھائی موبائل ہمیشہ کے لیے لے لیا۔ نیلم وہی سب چیزیں عائشہ کو نہیں دکھا رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ نیلم بہت اول لڑکی تھی اور میری بہن کو بھی ان کاموں پر اکسا رہی تھی۔ میں نے دوبارہ کھڑکی سے جان کر دیکھا تو نیلم بڑے پیار سے عائشہ کے بالوں کے پیچھے کر رہی تھی۔ اس کا انداز چکا دینے والا تھا۔ پھر اس نے تھوڑا سا عائشہ کا چہرہ اوپر کیا اور اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی حرکت کرتی، میں نے جلدی سے لات مار کر دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں اچانک اچھل پڑیں۔ دونوں کو شاید امید نہیں تھی کہ میں ان کی ساری حرکتیں دیکھ لوں گا۔ کچھ دیر بعد عائشہ میری بہن تھی۔ میں کبھی نہیں چاہتا تھا وہ کبھی کسی اور سے ان کی طرف نیلم کو انگلی اٹھا کر اپنے قدم رکھے، میں اپنا اور یہاں سے دفع ہو جاؤں تو میں ساری حرکتیں دیکھ چکا ہوں۔ کسی طرح سے میری بہن کو برباد کرنے پر تلی ہو۔ تمہیں 3 چلاک اور مکار گھٹیا لڑکی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ غصے سے آگ پہ گولا ہو رہا تھا اور عائشہ کی اتنی ہمت نہیں رہی کہ مجھے کچھ بول سکے۔ وہ میرے غصے کو دیکھ کر حیران تھی۔ نیلم بولی، اور میں عامر آج ہوں میرے پاس، میں تمہیں سب کچھ کرنے کی اجازت دیتی ہوں، اور اپنی بار میرے گلے میں باہیں ڈال دی۔ پھر کہاں رکنے والی تھی؟ جس بات میں بہن کو بھی نہ چھوڑا۔ خیر اس سے شرمندہ تھی، اور میں نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔